سامعین کرام، اللہ تعالی نے قرآن کریم کو یہ شان بخشا ہے، یہ اعزاز بخشا ہے، یہ عزت بخشی ہے، یہ فضیلت بخشی ہے۔ قرآن جس مہینے میں آیا وہ ماہ مبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بنا۔ قرآن جس شہر میں آیا وہ مکہ اور مدینہ عظمت والا، اور اللہ پاک نے اس کو بڑی فضیلت والے شہر قرار دیے۔ قرآن جس اللہ پر رات میں آیا وہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالی نے قرآن جس پیغمبر پہ نازل فرمایا، فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جس پیغمبر کے سینے پہ آیا حق کے ساتھ آیا، ایسے سچ کے ساتھ آیا، ایسی کتاب آئی، اللہ کا خطاب آیا، لاجواب آیا، سچ کا اعلان آیا، حق کا بیان آیا، دلوں کا نور آیا، جینے کا شعور آیا، زندگی کا دستور آیا، حیاتی کا منشور آیا، آج سے نازل ہوتا ہوا پیارا پیارا نور آیا۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ راستے کی تلاش میں ہو، سیدھا راستہ لینا چاہتے ہو تو سیدھا راستہ قرآن بتا رہا ہے، ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہو تو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اللہ تیرا کلام کیسا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو پڑھنے والوں، یاد کرنے والے، ذکر کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ کس طرح پڑھے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ پاک نے پھر آسانی بتا دی، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جہاں سے چاہو آسان لگے وہاں سے پڑھنا شروع کر دو۔ پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہارے کلیجے ٹھنڈے کرنا عرش والے کا کام ہے، پڑھنا تمہارا کام ہے۔ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اللہ پاک نے فرمایا اللہ پر جب جن بھی قرآن سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں قَالُوا سَمِعْنَا، یہ تو ایسا قرآن ہم نے سنا ہے۔ اللہ پر عجیب قرآن ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے جس میں پیغام بھی ہے، اعلان بھی ہے۔ اللہ پر قرآن سننے والے جن بھی قرآن سنے تو وہ بھی ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ قرآن سننے والے اللہ پر جب بھی قرآن سنو تو آؤ دیکھ لو پہلے انسان کے دل میں آتا ہے اللہ یہ قرآن پہلے کہا تھا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، پہلے اللہ تعالی نے لوح محفوظ پہ اللہ پر محفوظ کیا ہوا تھا۔ یہ آیا لوح محفوظ سے کیسے انداز میں آیا؟ اللہ کریم نے فرمایا ایسا کلام آیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ایسی زبان میں آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا، اللہ پاک نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ کیسا قرآن آیا؟ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، احسن القصص بھی ہے، یہ قرآن ایسا ہے جس کو بیان فرمانے والا اللہ اس کی سند کو بھی بیان کرتا ہے۔ لوگوں دیکھو جو ہمارے پاس دعوت دین ہے اللہ پر وہ تو ایسی ہے جس کی سند بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ اپنی مرضی سے اللہ پر دعوت دے رہے ہیں ان کے پاس سند نہیں ہے۔ کیا سند ہے تمہارے پاس؟ خوش نصیبوں یاد کر لو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کو بھیجنے والا رب العالمین ہے۔ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، روح الامین سیدنا جبرائیل کا نام ہے۔ سیدنا جبرائیل فرشتوں کا سردار لانے والا ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
اللہ کریم نے محمد عربی کو عربی زبان میں بھیجا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اے پیغمبر آپ فرما دیں اگر ہم غیر عربی زبان میں عجمی زبان میں قرآن نازل کرتے تو یہ دنیا میں اللہ ہو کر مشرکین مکہ آپ کو کہتے یہ تو غیر عجمی ہے، غیر عربی قرآن ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس میں فصاحت نہیں ہے، اس میں بلاغت نہیں ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے. فرمایا ہم نے ایسی عربی زبان میں نازل کر کے قرآن بھیج دیا ہے، اب ان کو یہ بھی اعتراض کا موقع نہیں ملتا. پھر مالک یہ کیسا کلام ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جو چیلنج بھی پیش کرتا ہے اپنے اللہ پر مد مقابل کو قرآن چیلنج دے رہا ہے، جاؤ اس قرآن کی مثل کوئی قرآن لے کر آؤ. اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو تم اللہ اکبر، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان کو بلا لو، وہ سارے جمع ہو جائیں. چلو ٹھیک ہے قرآن نہیں لا سکتے، بعشر سور مثلہ 10 سورتیں لا کر آؤ. اگر 10 سورتیں بھی نہیں لا سکتے بسورۃ مثلہ ایک سورت لے کر آؤ. ایک سورت بھی نہیں لا سکتے. اللہ اللہ دیکھتے چلو قرآن کریم ہمیں کیا عظمت و شان مقام سکھا رہا ہے کہ جاؤ جاؤ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ایک بات قرآن جیسی لاؤ. بھلا کون لائے گا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. تمام ادیب مل جائیں، تمام خطیب مل جائیں، تمام سکالر مل جائیں، تمام کے تمام علماء خضراء مل جائیں، تمام کے تمام دانا مل جائیں. اللہ اللہ سارے ادیب سارے خطیب اپنے ادب کا نچوڑ پیش کریں، اللہ کے کلام کا توڑ پیش نہیں کر سکتے. اللہ کے کلام کی عظمت و فضیلت کو کس طرح بیان کروں، کس پہلو میں بیان کروں؟ اللہ پر کلام مقدس کے احکام بیان کروں، کلام مقدس کے اعلان بیان کروں، کلام مقدس کی آمد کا تذکرہ کروں، کلام مقدس کے نزول کا تذکرہ کروں. یہ تو بہت بڑا عنوان ہے. 60 بار کراتا چلتا ہوں کہ آؤ قرآن مقدس کو دیکھو. یہ دنیا میں لوگوں کتابیں موجود ہیں، سال کے بعد 2 سال کے بعد لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. وہ خود مقدمے میں لکھتے ہیں پہلا ایڈیشن ہے ہماری خیر خواہی کرنا، کوئی غلطی ہو تو آگاہ کرنا، دوسرے ایڈیشن میں تبدیلی کر دی جائے گی. لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بھیجنے والے نے پہلے چیلنج دے دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لوگوں یہ قرآن ہے، تمام جنات مل جائیں، تمام انسان مل جائیں، سارے ان کے لیے اللہ پر قرآن و حدیث مل جائیں، یہ مل کر بھی قرآن کا توڑ پیش نہیں کر سکتے. مر تو سکتے ہیں، جہنم رسید ہو سکتے ہیں. قرآن ایسی چیلنج دے رہا ہے. فرمایا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. جاؤ ایک بات قرآن جیسی لے کر آؤ. کون لائے گا؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا. اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا. اللہ تیرا کلام کیسے ہے؟ فرمایا قرآن کے لیے ہم نے دنیا کی اللہ اکبر، یہ دنیا کے اللہ اکبر الماری نہیں، دنیا کی کوئی مکتب نہیں. قرآن کے لیے اللہ نے بندے کے سینے کو منتخب کر لیا ہے. ایسا سینہ ہے جب تک اس کا جینا ہے وہ قرآن محفوظ ہے. اب ایک قرآن پڑھتا ہے، دوسرا سناتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، محبوب فرماتا ہے. مان
سیکھ کر آئے ہو تو تم کہہ دو کہ مکتب جالیات اللہ اکبر میں ہم جایا کرتے تھے، وہاں اسلامک سینٹر میں اللہ کے ولی ہمیں پڑھایا کرتے تھے، ہم نے ترجمہ بھی سیکھ لیا، قرآن بھی سیکھ لیا۔ جب قرآن سیکھتے ہو تو پھر دیکھو اللہ کی رحمت، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں اجتماع کرتی ہے، جس طرح
پانی لگے اور زنگ لگ جاتی ہے. اس طرح جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کی دل پہ نشان لگ جاتا ہے. ایسا نشان لگا کہ ایسا ایسا ایک دن دل سارا سیاہ ہو گیا. اب اللہ جس کا دل سیاہ ہو گیا وہ کس ڈاکٹر کے پاس جائے, وہ کہاں جائے, کہاں پہ پہنچے؟ اللہ دیکھے ذرا کس ڈاکٹر کے پاس جائے, کہاں پہنچے, کیا کرے جا کر. اللہ تعالی نے حبیب کریم کے ذریعے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے قرآن سیکھنے پڑھنے والوں موت کو یاد کرو. کس انداز میں کہ رمضان مبارک کے پہلے روزے سے آخری روزے تک افطاری میں, شہری میں, قیام میں, آرام میں سارا کچھ دیکھنا. یہ ہے گزشتہ سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے, زندہ تھے, آج ملک میں ہیں, بس اس بات کو جب فکر کرو گے اپنے آپ رونا آئے گا. پہلے تو یہ فکر آئے گا جن نے قرآن پڑھایا وہ موجود نہیں ہے, جن نے قرآن اللہ پر سکھایا وہ موجود نہیں ہے, جن کو میں نے سنایا وہ موجود نہیں ہے, جن کے ساتھ پہلے میں رہتا تھا وہ موجود نہیں ہے, جن کے ساتھ میں شہری اور کاری کرتا تھا وہ موجود نہیں ہے. ہاں ہاں یہ موسم بہار دوبارہ باہر آئے گا, نہ جانے ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. آج یہ فکر لے کر پہلے میری تلاوت کر کے پڑھتا تھا, مجھے پڑھ پڑھ کے روتا تھا. وَإِذَا
وَإِذَا سَمِعُوا اہل ایمان تو ایسی ہے آوازیں سنتے ہیں قرآن کریم کی تو ان کا حال یہ ہوتا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ رونا شروع کرتے ہیں سر سجد ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی صفت قرآن بتا رہا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ اصل چیز ہے آیات الرحمن اللہ کی آیات کی تم نے کیا قدر کی ہے جو قرآن اللہ اکبر تمہارے گھر میں کسی بندے کا لے کر آ جائے تو جب تک پڑھ سن نہ لو آرام نہیں کرتے کسی اللہ اکبر بندے کا پیغام آئے تو آرام نہیں کرتے کتنی نادان ہے جن کے گھروں میں قرآن تو رکھا ہوا ہے لیکن حالت یہ ہے افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے میں پھر کہتا ہوں وہ گل گئے گلشن گئے اتھا باقی دھتورے رہ گئے شور والے شد چل گئے اتھا بے شور رہ گئے لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون غور کریں حدیث مبارکہ سناؤں یا اللہ کا قرآن سناؤں کس کس اللہ پر بات کو بیان کروں فرمایا قرآن نہ پڑھنے والوں کی جدیت قرآن بتا رہا ہے لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ان کا دل ہے لیکن دل مردہ ہو چکا ہے ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ان کی آنکھیں جو ہیں پر ان کی نور والی ہدایت والی بصارت ختم ہو چکی ہے ولہم آذان اللہ یسمعون بہا ان کی سماعت ختم ہو گئی ہے کان موجود ہے اب قرآن کی سماعت ان کی برداشت نہیں ہے ساری دنیا میں ان کی پوزیشن دیکھو ساری رات نیٹ پہ بیٹھ جائیں گے کیبل پہ بیٹھ جائیں گے ڈش پہ بیٹھ جائیں گے سینما میں بیٹھ جائیں گے تماشے دیکھتے رہیں گے لیکن حالت یہ ہے جب قرآن کی باری آئے تو کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کے نہیں ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ تو اہل حدیث ہے یہ تو ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں یہ تو اللہ اکبر مکہ مدینے کے عقیدے کی بات کرتے ہیں یہ تو ہمارے مقلد بھائی نہیں ہیں اللہ کے بندو نوٹوں میں ووٹوں میں کام میں نام میں سب ایک ساتھ تھے جب قرآن سننے پڑھنے سیکھنے کی باری آئی پھر حال یہ بنا لہم قلوب یفقہون بہا ولہم اعین یبصرون بہا ولہم آذان یسمعون بہا دل ہے دل نہ کر آؤ مردہ دلوں کو آج رونق بخشو زندہ کر لو دل کے زنگ اتر جائیں گے کل اللہ سماعت بہتر ہو جائے گی بصارت بہتر ہوگی ہاں ایک دن آنے والا ہے ان السماء پوچھا جائے گا کیا سنا تھا ٹیلی فون پہ کئی گھنٹے پیکج لگا کر فون سن رہا ہے کیا سنا تھا دنیا داری سنی تھی گپ شپ کی تھی کیا سنا تھا سنتا کیا رہا ہے لہم قلوب یفقہون بہا ان کا دل نکارا کیوں ہوا ہے ان کے کان ختم کیوں ہوئے ہیں ان کی بصارت کیوں ختم ہوئی ہے ایک دن آنے والا ہے اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے ارے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے چین حاصل کرنا چاہتے ہو قرآن کی دوستی اپنا لو قرآن کا سکھا رہا ہے فرمایا حال یہ ہوگا اللہ ان السماء پوچھا جائے گا کیا سنتا رہا ہے والبصر کیا دیکھتا رہا ہے والفؤاد دل دماغ میں تیرے افکار کیا تھے کیا
بہت اللہ پر ہمارے پاؤں ساتھ نہیں، اب تو بہت بڑے مزدور ہیں۔ قرآن کے احکام کی بغاوت، قرآن کہتا ہے شرک سے توبہ کرو، یہ کہتا ہے ہمارے باپ دادا کو پاگل تھے، قرآن کہتا ہے بدعات کو چھوڑو، سنت سے اپنا دل جوڑو، یہ کہتا ہے ہمارے پیچھے جو سب سے بڑے آبا و دادا رہے ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں۔ یہ قرآن کے احکام تو نہیں مانتا، قرآن کے نام کا تو اللہ پر دنیا میں چرچا کرتا ہے لیکن قرآن کے طریقے کو نہیں سمجھتا۔ آج کیا کہہ رہا ہے؟ قالوا شہیدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی نے مجھے دھوکہ دے دیا، آج تو پھنس گیا، آج کیسے بچا؟ یہ پھنسا ایسے وقضی الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اب لوگ کیسے رائے ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، سر سیدھا کرنے کی قابل نہیں ہے، چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، مالک کی نمک حرامی کرتا رہا ہے، اب حالت یہ نہیں ہے، ناکسوا رؤوسہم، سر جھکایا ہوا، عند ربہم، اللہ کے نزدیک پہنچ گیا ہے، پھر کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، پہلے تو سنتا نہیں تھا، بار بار اس کو بلایا جاتا تھا، آؤ آؤ سینے منور کر لو، آؤ زندگی کا زیور بنا لو، قرآن سوا بیکار ہے تو، کتنا بڑا مالدار ہے تو، قرآن سوا بیکار ہے تو، کتنا بڑا سردار ہے تو، قرآن سوا بیکار ہے تو، بد عملہ بد کردار ہے تو، قرآن حکیم روحانی، قرآن کیا ہے؟ قرآن حکیم روحانی ہے، آنبض لکھا بیمار ہے تو، ادھی ہر آیت نسخہ کامل، ادھی ہر آیت نسخہ کامل، سونے اللہ کا سونا کلام جسے رب سچے دا سچا فرمان جسے ایسا کلام آیا، ایسا پیغام آیا، ایسا اعلان آیا، رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ او میرے بندے، جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، آج جہنم میں ڈال کر میں نے تجھے بلا دیا۔ ربنا اے پروردگار، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا
آئے گا، ایسا لباس، ایسی پوشاک، ایسے کپڑے پہن کر آئیں گے، لوگ دور سے کہیں گے یہ کون ہے، دیکھنے والے کہیں گے یہ کون ہے. جواب ملے گا انہوں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، اللہ نے ان کو جنت کا لباس پہنا دیا. سب جنتی لباس پہننے کے لیے اپنی اولاد پہ خرچہ کرو. دولت کمانے کا کیا فائدہ، اور لوگوں دھکے کھانے کا کیا فائدہ، یہ ویزا لینے کا کیا فائدہ، یہ ہمارے بچے ہمارا جنازہ بھی نہ پڑھا سکے، ہمارے بچے ہمیں رمضان بھی نہ سنا سکے، ہمارے بچے ہمیں قرآن بھی نہ سنا سکے، ہمارے بچے ہمیں اللہ پر نماز بھی نہ پڑھا سکے. ہماری ساری زندگی کے پونجی تو یہی ہے، کوشش تو یہی ہے ہمارے بچے پڑھ جائیں، بیٹی پڑھ جائے، بیٹا پڑھ جائے. جب پڑھنے والے پڑھ جائیں گے اولاد صالح، اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے. آج تہیہ کر لو کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. پھر دیکھو قرآن ایسی کتاب ہے، الماجد بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتوں کے ساتھ ان پاک بازوں کو جو قرآن کی مہارت حاصل کرتے ہیں، ترجمہ سیکھتے ہیں، تجوید سیکھتے ہیں، قواعد سیکھتے ہیں، اللہ پر حروف سیکھتے ہیں، بیان سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اعلان سیکھتے ہیں. ان کو پاک باز فرشتوں کے ساتھ سیر کرائی جائے گی. پھر ان کو کیا ملتا ہے، یقول رب تبارک وتعالی من شغلہ القرآن. ایک مشہور ہے دنیا داری میں، ایک مشغول ہے دنیا کے معاملات میں، لیکن ایک مشغول ہے قرآن کی تلاوت. من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل نعوت السائلین وفضل کلام اللہ على سائر الکلام کفضل اللہ على خلقہ. ایک آدمی مصروف ہے قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھنے والا مصروف ہے. دوسرا مصروف ہے دعا کرنے میں. دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. دعا عبادت کا مخ و مغز ہے، دعا ہی عبادت ہے. لیکن قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن. میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے. لوگوں قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھانے والے بن جاؤ، قرآن سیکھنے والے بن جاؤ. قرآن کریم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو. ایسے بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی آمد کے دن یہ فیصلہ فرما دے وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ. جس طرح اللہ تمام مخلوق سے افضل ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اس طرح اللہ کا کلام بھی تمام کلاموں سے افضل ہے. دعا مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو مل تو جائے گا، قرآن پڑھنے والے کو بغیر مانگے زیادہ دیا جائے گا. تیاری کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کر تم نے بھلا دیا؟ وہ معزز تھے زمانہ میں، عامل قرآن ہو کر، حامل قرآن ہو کر، عامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانہ میں، عامل قرآن ہو کر تم ذلیل ہوئے، پریشان حال ہوئے، رسوا ہوئے. اس زمانہ میں تاریخ قرآن ہو کر کیا ہوا تمہیں؟ کسی نے نہیں سمجھایا. ساری نئی نئی چیزیں یاد کرتے ہو، انگلش پڑھے ہوئے نہیں، پھر بھی موبائل چلا لیتے ہیں، سب پہلے یاد ہو گئے. اللہ اکبر. عربی سیکھی نہیں، پھر بھی عربی اللہ اکبر آسانی سے بول لیتے ہیں. ریاضی پڑھا نہیں، ریاضی ان کو یاد ہو گیا. سائنس پڑھی نہیں، سائنس ان کو یاد ہو گئی. بیالوجی ان کو سکھائی کسی نہیں، ان کو اپنے آپ یاد ہو گئی. لیکن قرآن جب سکھانے والوں نے سکھایا، اس نے اس وقت تو سیکھ لیا، آج کیوں بھلا دیا؟ چودھری بنا، میاں بنا، راجہ بنا، اللہ اکبر، بڑا بڑا سردار بنا، ملک بنا، حاجی صاحب بنا،
رمضان قرآن یاد کرانے کے لیے آ رہا ہے. پڑھو گے بھائی؟ سیکھو گے؟ یہ رمضان نہ ہوتا تو شاید حافظ قرآن بھی ہمارے دیش میں کوئی نہ رہتا. یہ رمضان نہ ہوتا تو لوگ قرآن کی طرف اللہ ہو کر پھر اپنے قرآن کے بھولے ہوئے سبقوں کو یاد بھی نہ کر سکتے. لوگوں دیکھ لو حبیب کریم نے فرمایا جو قرآن پڑھ کر بھلا دیتا ہے اس کی سر کو پتھر سے کچلا جائے. کیسے؟ قرآن بھلانے والوں غور کرو، سب کچھ تمہیں یاد ہے، قرآن کیوں بھلا دیا ہے؟ فرمایا ایک پتھر لایا جائے گا، اس کے اوپر قرآن بھلانے والے کا، قرآن کو اللہ پر غفلت برتنے والے کا سر رکھا جائے گا. پھر دوسرا پتھر بھاری اٹھا کر فرشتے زور سے ماریں گے. جواب ملے گا یہ بندہ کون ہے جس کا سر چورا چورا ہو رہا ہے. جواب ملے گا اس کا وہ سر ہے جس سر میں تکبر تھا، دولت پہ ناز تھا، عہدے پہ ناز تھا، صحت پہ ناز تھا، ہر معاملے میں فخر کرتا تھا، لیکن قرآن اس نے پڑھ کر بھلا دی. آپ بھی اعزاز حاصل کرو، ماں باپ کے لیے بھی اعزاز والے بن جاؤ. آج سے قرآن پڑھو، ایسے انداز میں پڑھو اللہ رحمان کی برکھا برسنا شروع کر دے. مالک فرما دے ہاں یہ تو وہ میرا بندہ ہے. فمن ابصر فلنفسہ، جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا اس نے اپنا فائدہ کیا. ومن عمی فعلیہا، جو نبی نہ بنا رہا، اندھا بنا رہا، اس نے اپنا نقصان کیا. ہم سوچیں کہ ہم قرآن کے لیے پینے ہیں یا نہ پینے. آپ انتخاب کرو، اپنے آپ کو بدلو. یہ تجدید ایمان کے لیے یہ اللہ کے بندوں نے، مکتب جالیات محلہ والوں نے اتنی بڑا اجتماع میری اور آپ کی خیر خواہی کے لیے، عوام الناس کی بھلائی کے لیے اللہ بننے کا سعودی عرب کو تاکہ اللہ تک شاد و آباد رکھے، جو ہر زبان میں پروگرام کراتے ہیں تاکہ ہر زبان کے لوگ اپنی اپنی لغت میں، اپنی اپنی زبان میں یہ قرآن کی تاثیر سمجھیں اور قرآن کا مقام سمجھیں، قرآن کریم کا اعلان سمجھیں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں. کیا ہم تبدیل ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ. آج سے بدلنا سیکھو، پھر کیا ہوگا؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے جس دل میں قرآن ہے وہ تو اللہ پر ایسا ہے جس طرح زندہ دل ہو. جس میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے. لوگوں دیکھو جس دل میں قرآن نہیں، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا وہ قبرستان کی مانند ہے. فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. اس لیے اللہ نے ایسا نسخہ کیمیا اتارا ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ شفا ہے، ہر مرض کا دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اب بھی بات سمجھ نہیں آئی؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. جاؤ ہمارے بارے میں لوگ جو کہتے رہے، میں تو اپنے دیش میں بھی کہتا ہوں، ان کے بیان بھی سنو جو ڈولے سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں،
بنانے والی چیز کے ساتھ آپ کو ساتھ ایک کتابچہ دیتے ہیں. جب گھڑی انیزہ سے ایک ساتھی نے مجھے پہنائی تو ساتھ ایک کتابچہ دے دیا. اب دیکھنا اس کتابچے میں کیا ہے, اس کے چلانے کا طریقہ کار ہے. اس طرح چلاؤ گے تو دیر بعد چلے گی. اب یہ معمولی سی چیز. اب دیکھنا اللہ کے بندو, دنیا کی مشینیں لیتے ہو تو اس کے کاریگر کی پہلے ہدایات کو سمجھتے ہو کہ کتنی بجلی پہ چلے گی. کہتے ہیں نہیں بھائی ادھر 110 ہے, ادھر ہمارے ہاں 220 ہے. بھائی فرق ہے بجلی کا, پہلے بجلی کا فرق دیکھو, پڑتا ہے. ایسی چیز ملی جس کے چند ڈاکومنٹس ملی, اس کے لیے تو اس کا کتابچہ پڑھ رہا ہے. اللہ نے میرا اور آپ کا سپیر پارٹ کیسا بنایا جس کے ساتھ کا بازار میں کہیں سے نہیں ملتا. جس طرح انسان کا سپیر پارٹ قیمتی ہے, اس طرح اللہ نے انسان کے سپیر پارٹ کو جلنے سے بچانے کے لیے, دیر بعد چلانے کے لیے, کامیاب کرنے کے لیے عرش برین سے یہ اللہ پر نور ہدایت بھیجا تاکہ مشینری جلنے سے بچ جائے. یہ مشینری دیر بعد ہو جائے, یہ مشینری کامیاب ہو جائے. اگر چاہتے ہو بیماریاں دور ہوں, چاہتے ہو دکھ درد دور ہوں, چاہتے ہو غم دور ہوں, تو پھر قرآن کریم کے دوست بنو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. معیشت برباد کیوں ہوئی ہے؟ اس قرآن کے ذکر سے اعراض کیا ہے. جب سے ہم نے قرآن کو بلایا ہے, اب قرآن کو رواجات میں, رسومات میں, بدعات میں, اب دیکھو قرآن ہمارے وہاں قرآن کی عزت و احترام کیا ہے اور ان لوگوں کے ہاں کیا ہے. چند ٹکوں کے پیسے لے کر مولوی صاحب نے قرآن دیا, لے کر کہا تعویذ بنا لو, گلے میں ڈالو. جہاں بھی دو, جانور کے گلے میں, بھینس کے گلے میں, اللہ پر حیوانوں کے گلے میں, یہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ جہاں وہ جا رہے ہیں قرآن کی بےحرمتی کر رہے ہیں. قرآن تو آیا ہے گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں, سینے میں ڈالنے کے لیے, دماغ کو معطل کرنے کے لیے. انہوں نے نہ ڈالنے کا کیا ٹکے کمائے. اب قرآن سے قرآن کا ادب پوچھو. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. قرآن ادب بتا رہا ہے, محفوظ ترین انداز میں لوح محفوظ سے آیا ہے. کریم کتاب ہے, عزت و تکریم والی کتاب ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ ناپاک ہاتھ نہ لگاؤ. اب میرا سوال ہے اور پھر میں اجازت دوں گا, آپ سب سے ایک سوال ہے. قرآن کو ناپاک ہاتھ تو نہیں لگا سکتے. کیا قرآن ناپاک جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے؟ جس کمرے میں VCR کرتے ہو, حاجی صاحب یہاں کیبلیں چلتی ہوں, سینما ہال بنا ہوا, شرابیں پی رہے ہوں, اس قرآن کو وہاں ہم نے رکھ دیا جہاں قرآن کریم کی اللہ پر بات تو کوئی نہیں مانتا, لیکن قرآن اوپر قرآن رکھا ہوا ہے, نیچے فحاشی ہو رہی ہے, اوپر قرآن رکھا جا رہا ہے, نیچے گانے سنے جا رہے ہیں. پر آپ سوچو, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
کافر کا یہی نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں کی بلانے گئے کسی طریقے سے قرآن نہ سنو، کیبل بھیج دی، ڈش بھیج دیے، موبائلوں میں عجیب و غریب پروگرام، رات کو نیند جب نہیں کریں گے صبح کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ پھر قرآن پڑھنے کا ٹائم بتایا، وقرآن الفجر، جو آدمی رات کو ساری رات اللہ اکبر ڈرامے افسانے پیکج لگا کر کیبل نیٹ پروگرام دیکھتا رہا ساری اللہ اکبر فحاشی، اس کو صبح کی نماز کا، صبح قرآن پڑھنا نماز پڑھنا کیسے نصیب ہوگا؟ کب نصیب نہیں ہوگا؟ شیطان کی پلان سچی ہوگی۔ آؤ ایک اللہ کے رحمان نے ہمارے لیے منصوبہ بنایا، وَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ۔ آخر بھائی سوچتے ہیں یا پردیش میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہمیں یہ لوگ کیوں بٹھاتے ہیں؟ ہم تو کام کرنے والے ہیں، ڈیوٹی کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ ہو کر 15 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے لوگ اتنی مصروف آدمی ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ خوشخبری سنو، اپنے دلوں کو منور کر کے قرآن کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اللہ کی خوشخبری کیا ہے؟ فبشر بشر، خوشخبری سناؤ، خبر دو ان کے لیے، کیا ہے؟ جو اللہ کے قول کو سنتے گئے تو دلوں کا نور بناتے گئے، جینے کا شعور بناتے گئے۔ کون پڑھتے گئے؟ کون سنتے گئے؟ اللہ کے ولی پڑھتے گئے، اللہ کے اللہ پر نبی کے صحابہ پڑھتے گئے، اہل بیت پڑھتے گئے، ائمہ دین پڑھتے گئے، اہل ایمان پڑھتے گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قرآن نہیں پڑھتے۔ اب سنبھال بات، دیکھو ان کا حال یہ ہے، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ۔ یہ منہ کیوں موڑتے ہیں؟ معرضین، کیوں اعراض کرتے ہیں؟ کیوں منہ موڑتے ہیں؟ ان کو کیا بلا مان گئی؟ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ حمار، وہ کیسے حمار ہے؟ جنگل کا حمار جب دیکھتا ہے شیر کو دوڑتے ہوئے آتے ہوئے، شیر کی دوڑ کو دیکھ کر وہ پہلے خوب دوڑ لگاتا ہے۔ فرمایا یہ انسان بھی بعض ایسے حمار ہیں، ایسے جنگل کے اللہ پر حمار ہیں کہ جب یہ قرآن کی آواز کوئی دے ان کو کوئی بلائے، بھائی آج پروگرام ہے، آؤ دین کی بات ہوگی، اللہ پر آج یوم الخمیس ہے، آج یوم الجمعہ ہے، آؤ مکتب جالیات میں، تو ان کا حال یہ ہے۔ اللہ پر رحمت دیا موجاں دل خوش بخت کئی دھاندے پے، بدبخت بیچارے تم ہٹ ہٹ بلے باندھے پے، رحمت دے در سب کھل گئے، میرے کچلے دھل، رحمت دے در سب کھل گئے، میرے کچلے دھل گئے۔ ستیاں نہ وقتی ہے منا، ای وقت وچ کچھ کر دکھا، اللہ کو منا، اج وقت گئی، روزے قیامت سخت گئی۔ دل نال سب توبہ کرو، دل نال سب توبہ کرو، مردود تھی کہ نہ مرو، وہ سارا سفر دشوار ہے، اج بہار رحمت، بہار رحمت، بہار رحمت، بہار رحمت، موج وچ دن رات ٹھاٹھا ماردا۔ اللہ کریم کا قرآن تو دعوت دے رہا ہے، آؤ آؤ رحمت
وہ قرآن ہے. ان السماع پوچھا جائے گا کیا سنا تھا, والبصر کیا دیکھا تھا, والفؤاد دل دماغ سے کیا سوچا تھا, کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں احکام قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرما. اللہ قرآن کے ساتھ جس طرح اللہ کے ولی اولیاء اللہ بزرگان دین اہل بیت صحابہ پیار کرتے تھے, ہمیں بھی اس طرح پیار کرنے والا بنا دے. وہ کیسے پیار کرتے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آگے پڑھیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. وہ جتنی پسندیدہ لوگ تھے وہ آیات اللہ قرآن کو پڑھتے تھے, والحکمہ حکمت والی حدیث کو پڑھتے تھے. آج ہم قرآن حدیث سے دور کیوں ہیں؟ سچی دعوت اس سے دور کیوں ہیں؟ اخبار روزانہ پڑھتے ہو, قرآن کو نہیں پڑھتے. گاڑی مسلمان کی ہے, آواز شیطان کی کو ہے. جو آدمی جس حال میں مرا اسی حال میں اس کو کھڑا کیا جائے گا. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا. فرمان رسول ہے جو گانے سنتے ہوئے مر گیا, گاڑی میں گانے لگے ہوئے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ سب کو محفوظ رکھے. کان میں اس نے گانے لگائے ہوئے اور خود مر گیا, کمرے میں گانے لگے ہوئے ہیں. آج تو عہد کرنے کا دن ہے کہ گاڑی مسلمان کی ہو, آواز قرآن کی ہو, گھر مسلمان کا ہو, آواز قرآن کی ہو, بازار مسلمانوں سے سیدھا ہوا, آواز قرآن کی. اور اللہ اکبر لوگوں, دکان مسلمان کی, آواز قرآن کی. پھر تو مالک راضی ہوگا, مالک فرمائے گا, عرش سے اعلان فرمائے گا, اولئک علیہم صلوات. شاباش میرے بندے, تم نے تو مجھے راضی کر دیا ہے. جس طرح تم نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو راضی کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما, اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما, للہیت نصیب فرما, خلوص نیت نصیب فرما. رمضان مبارک کی فیوض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما. رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرما, دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے میرے بہن بھائی قرآن کو بھلا لیتے ہیں, رمضان میں قرآن یاد کرنے کی, ترجمہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو حدیث رسول اپنے دل میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ مظلوم ہیں ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق فراخ عطا فرما, قرضداروں کو قرضے سے نجات عطا فرما, بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ فوج کار مسلمانوں کو جنت الفردوس نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی نیک مرادیں, نیک ارادے اللہ پورے فرما. یا اللہ اس مملکت سعودی عرب کی خیر فرما, پاکستان کی خیر فرما. اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما, ہر مسلمان کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما, دکھ درد غم ہم سے دور فرما. اللہ جتنی لوگ نیک ارادے, نیک مرادیں لے کر ہمیں سن رہے ہیں, اللہ سب کی نیک مرادیں, نیک ارادے پورے فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقیران آئے صدا کر چلے, اللہ تمہیں خوش رکھے, یہ دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.